تو ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اچھا پہلی ان کی پریس کانفرنس تھی وہ تو بڑی ڈائریکٹ ہٹ تھی, وہ ذہنی مریض وغیرہ انہوں نے کہا, عمران خان کو جواب دیا. اس بار انہوں نے یہ ٹیررزم کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کے پی کی گورنمنٹ بیسکلی وہ لبے لباب یہ تھا کہ جی کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے, اور وہ دہشت گردی کے خلاف جو ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہم کرنا چاہتے ہیں کاروائیاں اس میں وہ حصہ نہیں بن رہی. تو عائشہ وہ اس کا ایک بڑی جو اس کا سب ٹیکسٹ تھا وہ ایک وارننگ بھی تھی کہ اگر تم لوگوں نے کرنا ہے تو نہیں کرو گے تو پھر ہم لگا دیتے, وہ گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. آپ کدھر دیکھتی ہیں یہ معاملہ جو ہے, کیونکہ اس وقت تو پھر پی ٹی آئی کا بھی جو پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر ان کے نمائندے نے کہا کہ جی وہ ہی ریفیوز ٹو کال دیم ٹیررسٹ. اچھا اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ناظرین کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے, آپ لائک کریں گے تو آگے ناظرین تک پہنچے گی اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اور اس کی ڈسیمینیشن ہوگی. جی عائشہ. دیکھیں رضا, بات یہ ہے کہ جو ناراضگی ہے, پہلی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں دیکھ رہی تھی, میں نے ساری وہ پریس کانفرنس سنی, سوال و جواب بھی سنے, 2-2.5 گھنٹے بہت محنت کا کام ہوتا ہے. تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا, میں سوچ میں پڑ گئی, میں نے کہا دیکھو جی باجوہ صاحب, ہر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہوتا ہے نا وہ ریفلیکشن ہوتا ہے اپنے چیف کی. تو آصف غفور صاحب جس قسم کے تھے وہ ریفلیکشن تھے اپنے چیف کی. یہ جتنے غصے والے ہیں وہ غصے میں بھرے رہتے ہیں, یہ ریفلیکشن ہے اپنے چیف کی, اپنے باس کی, جو کہ غصے والے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور کوئی نو نانسنس ٹائپ آدمی ان کو سمجھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. سو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا وہ بالکل شیشے کی طرح ہے, وہ عکس ہوتا ہے اپنے چیف کا. اب آپ کی بات کہ غصہ کیا ہے, دیکھیں بالکل وہ میرے ایک دوست نے نے تھوڑی سی دیکھی تھی, انہوں نے کہا جی لگتا ہے افغانستان کے ساتھ بہت ہی ناراض ہے, کو حملہ کرنے لگے ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے دیکھنے دو. دیکھا, میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تو پی ٹی آئی اور کے پی گورنمنٹ کے ساتھ غصہ ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں, سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو آپ دیکھیں نا بلڈ کیا جا رہا تھا, ویڈیو کلپس چلا رہے تھے, لوگوں کو بار بار یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ سویلین پہ حملہ ہے. ہوا یہ ہے کہ طالبان نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں تبدیل کی ہے. اب وہ سیولینز پہ اور جو ملکس ہیں کے پی میں اور جو نوٹیبلز ہیں ان پہ حملے ان نے بند کر دیے. وہ آرمی پہ فوکس کر رہے ہیں, آرمی فرنٹیئر کنسٹیبلٹی. اچھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو عام آدمی ہے کے پی میں وہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا. وہ کہتا بھائی یہ تو ہماری جنگ ونگ ہے نہیں. اس کو طالبان سے یہ نہیں کہ کوئی محبت ہو گئی ہے, لیکن وہ اب ایشو نہیں رہا. اس کو جو ڈر ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ کا. جب ملٹری آپریشن ہوتے ہیں اور جس طرح وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں اور پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, ان کو جو دقتیں ہوتی ہیں, اور سو دیر از اے گیپ. اب اس میں پروونشل پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں ملٹری آپریشن ہوتے ہیں سیولین کوئی کام نہیں کرتا, وہاں ملٹری ہی ہوتی ہے. سو بے شک یہ جتنا کندھے پہ بوجھ ڈال دیں کہ جی سیولینز نے کرنا ہے, بات یہ کرتے یہ خود ہیں. اب اس میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے اور لوگ پھر کہتے ہیں بھئی ہم طالبان کے ساتھ کیوں لڑیں. دیکھیں جی جی. یہ پرابلم ان کا بلوچستان میں بھی آیا ہے, جہاں لوگ جو آرڈنری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے بھتہ دینا ہے, بجائے کسی فوجی کے دینے کے ان کو دے دو, کم از کم ایک جان کی سیکیورٹی تو زیادہ ریلائبل ہوگی نا. یہ تو ایک بندہ بدلتا ہے دوسرا آتا ہے, بھتوں کے ریٹ چینج ہو جاتے ہیں. سو یہ مسائل جینون مسائل ہیں. اچھا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ طالبان نے اپنی اپروچ چینج کی تو اس وجہ سے جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی اب پھڈا لینے کو تیار نہیں ہے.
اب بات یہ ہے کہ ان کے سٹیکس ان کے لیے یہ ہے نا کہ ایک طرف آپ ان کے ساتھ یا بنا کے رکھیں، دوسری طرف ایک فوج ہے جو ویسے ہی آپ کے خلاف ہوئی ہے. سو کوئی مڈ وے اس میں ہے نہیں، تو اس لیے یہ بہت غصہ ہو رہے تھے. اور ان کے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جینوئنلی ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اس میں ایک ایشو ہے کہ بھائی ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس کی جو کاسٹ ہماری جو ہے وہ کون کرے گا. اور اس میں صرف بالکل نوٹوں کی، پیسوں کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے ہاں بیوروکریسیز ہیو بین ویری بیڈ. جب لوگوں کی جہاں بھی ڈسپلیسمنٹ، کہ یہ تو جنگ ہے نا، جنگ میں تو کب سے ڈسپلیسمنٹ کا مسئلہ کو پچھلے 30 سالوں سے چل رہا ہے. کہ منگلا تربیلا کی ڈسپلیسمنٹس جتنی بری طرح ہینڈل ہوئی تھی. بالکل سو بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ خفا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور ان کے کمانڈر یہ خفا ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، یہ نیریٹو کو چینج کرو. اور نیریٹو چونکہ چینج نہیں ہو رہا، اس لیے ان کے لیے آپریشن کرنا بھی ایک مسئلہ ہو رہا ہے. سو دیٹس وائی دی اینگر. اور اس میں شوق پورا کر لیں کیونکہ گورنر رول، اب وہ بھی انہوں نے ویسے تو پولیٹیکل گورنمنٹ، بیکاز کسی نے سوال کیا تھا بہت ڈائریکٹ سا اس پریس کانفرنس میں کہ وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ گورنر رول لانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ہے. اب بات یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہائیبرڈ نظام میں وہ بھی تو آپ کے تابع ہے نا، تو جب آپ مشورہ دیں گے تو وہ کر دیں گے. سو میرے خیال میں ایک ڈیسپریشن ہے. اور اس میں اب میرے خیال میں دو چیزیں سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاپولیرٹی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کے جو ایک تبدیلی آئی ہے نا عام لوگوں کے ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ، جس میں طالبان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ان پہ نیچے والوں پہ، لوگوں پہ، عام لوگوں پہ حملہ نہ کرو، سیپریٹ دا ٹو. اور وہ ایک طرح سے دے مینج ویل. سو اس کی وجہ سے جو ہے ایک پرابلم پڑا ہوا ہے اور وہ جو کوآپریشن ہے وہ ہو نہیں رہی. اور آپ کے پہلے بھی کچھ پروگرامز میں نے ذکر کیا کہ ایک تو میں خیال میں جہاں انہوں نے ایک مس ہینڈل بھی کیا ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال میں. دیکھیں ایک جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پشتون کلچر، آپ ان کے سٹیکس بلڈ کریں، آپ انویسٹ کے کریں اس پہ، ہاں انویسٹ لوگوں کریں، کو آپ اپنی کا طرف لائیں. آپ کا کور کمانڈر پشاور، آپ کا آئی جی کے پی، مطلب کہ جب لوکل لوگ نہیں ہوں گے اور لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ جو بھی آ رہا ہے وہ ہمارے ہم سے ہمارے مسائل سے کوئی ایمپتھائز نہیں کر رہا، اس کو سمجھ نہیں رہا، تو آپ لے آئیں گورنر رول بھی لے آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کامیابی ہوگی، ٹرائی ہاں آل